سر بہت سارے احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ آ کر کے ملاقات کرتے ہیں، کبھی پاس میں بیٹھتے ہیں نا، تو عام طور پر ان کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ حضرت ہم اتنے دنوں سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، مگر اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے۔ جبکہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، کچھ وظیفے بھی پڑھتے ہیں، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اللہ قبول نہیں کر رہا ہے۔ وہ بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں، ان کے لہجوں میں جو ہے بڑی مایوسیت جھلکتی ہے۔ تو اسی طرح جیسے ہماری آپ کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا ہے، اسی طرح نا ایک بندہ اور تھا، اس نے کہیں جو ہے کچھ ذکر وغیرہ کی فضیلتیں سنی تھی، اسم اعظم کی عظمت اور اس کی اہمیت سنی تھی، تو اس نے اسم اعظم کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ 6 مہینے تک اللہ اللہ کرتا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا، مگر اس کی کوئی مراد پوری نہیں ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ یہ انسان جلد باز بہت ہے، جلد بازی ہماری آپ کی فطرت ہے، خلق الانسان عجولا قرآن کہتا ہے، اور پھر ہم یہ جلد بازی اپنے اللہ کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ جیسے وہ بیویاں ہوتی ہیں کہ معاف کیجئے گا، ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ جیسے کہ وہ صبح جو انہوں نے فرمائش کی، شام تک وہ چیز حاضر ہونی چاہیے۔ یہی معاملہ ہم لوگوں کا اپنے اللہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بس ادھر ہم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اور ادھر چہرے پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے ہماری دعا قبول ہو جانی چاہیے اور وہ چیز ہمارے لیے حاضر ہونی چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کے یہاں بھی کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شخص بھی 6 مہینے تک اللہ اللہ کرتا رہا اور دعائیں کرتا رہا، مانگتا رہا، مگر اس کی مراد پوری نہیں ہوئی، تو وہ شخص بہت پریشان تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک کوئی بزرگ تھے بابا، تو وہ مجلس میں اس ذکر کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو اور پھر جو ہے دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو کہتے ہیں یہ شخص تو بھرا پڑا تھا، اس نے جیسے سنا نا تو یہ کھڑا ہو گیا مجمع اور کہا کہ جو ہے آپ کیسی بات کر رہے ہیں، 6 مہینے سے میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، مگر مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ تو بزرگ نے اس کو دیکھا اور کہا کہ کیا کہہ رہا ہے تو اس نے کہا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، 6 مہینے سے میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، مگر آج تک اس نے میری دعا قبول نہیں کی، میری مراد پوری نہیں ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا تجھے کچھ نہیں ملا؟ کہا کچھ نہیں ملا۔ کہا سچ بتا؟ کہا سچ بتا رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں ملا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نادان، تو ابھی بولا کہ میں 6 مہینے سے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ کہا ہاں وہ تو کر رہا ہوں، مگر ملا تو کچھ نہیں نا۔ تو کہتے ہیں کہ بابا نے اس بندے پہ ایک گہری نظر ڈالی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے فرمایا کہ بیٹا تو کہہ رہا ہے تجھے کچھ نہیں ملا، نادان 6 مہینے سے اللہ نے تجھے اپنا پاک نام لینے کی توفیق دے رکھی ہے اور تو کہہ رہا ہے تجھے کچھ نہیں ملا۔ بیوقوف، اس سے بڑی دولت اور تجھے کیا چاہیے؟ الذاکر کالواقف علی الباب، کہ اللہ کا جو نام لینے والا ہوتا ہے نا، جو ذاکر ہوتا ہے، وہ گویا اللہ کے در تک پہنچ چکا ہوتا ہے، خزانے رحمت تک اس کی رسائی ہو چکی ہوتی ہے، بس دروازہ کھلنے کی دیر رہ گئی ہوتی ہے۔ اس لیے بیٹا مایوس نہیں ہونے کا، کبھی بھی مایوس نہیں ہونے کا۔ اس در تک اگر تم پہنچ گئے ہو نا تو یقین رکھنا کہ پھر یہاں سے تم خالی ہاتھ لوٹنے والے نہیں ہو، اللہ تمہیں مالا مال کر کے ہی واپس کرے گا۔ اور یاد رکھیں میرے بھائی، یہ دعاؤں کی توفیق کا ملنا اور سجدوں کا مل جانا اور آنکھوں میں آنسو نصیب ہو جانا، سر یہی وہ چیزیں ہیں جو نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ اب ہماری دعا قبول کرنا چاہ رہا ہے، اب اللہ ہمیں نوازنا چاہ رہا ہے۔ ورنہ جس کو وہ دینا نہیں چاہتا نا، وہ اس سے مانگنے کی توفیق ہی چھین لیتا ہے۔ سر وہ بندہ پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہی بھول جاتا ہے، وہ مصلی پہ بیٹھنا ہی بھول جاتا ہے، وہ پھر کبھی اللہ سے رو ہی نہیں پاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آنسو اگر مل گئے ہیں نا اور دعاؤں میں گداز پیدا ہو گیا ہے نا، درد آ گیا ہے، تڑپ آ گئی ہے اور بار بار آپ اپنے اللہ سے مانگتے جا رہے ہیں، تو سر منزل بہت قریب ہے۔ یقین رکھیے اللہ آپ کو محروم نہیں چھوڑے گا۔ آپ کا کام ہے مانگتے جانا، اللہ کا کام ہے دعائیں قبول کرنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، مسند یعلا کی یہ حدیث پاک ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے 4 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز میرے لیے ہے اور ایک چیز تمہارے لیے ہے، بندوں کے لیے، اور ایک چیز فرماتا ہے کہ جو میرے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یعنی اللہ اور بندے دونوں کے لیے وہ چیزیں ہیں، اور ایک چیز ہے
جو تمہارے اور میرے دوسرے بندوں کے درمیان مشترک ہے، یعنی وہ تمام آپس میں بندوں کے لیے ہے۔ تو وہ چیز اللہ فرماتا ہے جو میرے لیے ہے وہ یہ کہ تم صرف میری عبادت کرو، میرے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور میرے سوا کسی کو تم معبود نہ جانو۔ اور دوسری چیز جو تمہارے لیے ہے وہ یہ کہ تم جو بھی کام کرو، جو بھی عمل کرو، تمہیں اس کا بھرپور اجر ملے، اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے، یہ تمہارے لیے ہے۔ اور تیسری چیز جو میرے اور تمہارے دونوں کے درمیان مشترک ہے، دونوں کے لیے ہے، اللہ فرماتا ہے وہ یہ کہ تمہارا کام ہے دعا کرنا اور میرا کام ہے دعاؤں کو قبول کرنا۔ تم مانگتے جاؤ، میں عطا کرتا جاؤں۔ اور چوتھی چیز ہے جو تمہارے اور میرے دوسرے بندوں کے درمیان مشترک ہے، وہ یہ کہ تم دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یعنی تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے تو تم میرے کسی بندے کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو میرے بندوں کی عزت کیا کرو، انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا کرو۔ تم چاہتے ہو ہمیشہ تمہیں خوشیاں ملیں تو میرے بندوں کو بھی تم خوشیاں بانٹا کرو۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارے دکھ درد میں لوگ تمہارے ساتھ ہوں تو تم لوگوں کے بھی دکھ درد میں ان کے ساتھ رہا کرو۔ یعنی جو چیزیں تم اپنے لیے پسند کرتے ہو نا، وہ میرے دوسرے بندوں کے لیے بھی پسند کیا کرو۔